اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، سب ہی بہت زیادہ فائدہ دینے والی چیزیں ہیں۔ دواؤں کے روح میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کبھی نا امید مت ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ زیادہ دیر جاگنے سے عقل کمزور پڑ جاتی ہے۔ دودھ میں شہد ملا کر پیو، بینائی تیز ہو جائے گی۔ جو شخص مچھلی کا سوپ پیتا ہے وہ کبھی آندھا نہیں ہوتا۔ اخروٹ کھانا انسان کو کولیسٹرول کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ بڑے پیٹ والی عورت سے پیدا ہونے والا بچہ کمزور اور سست مزاج ہوتا ہے۔ جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت اس کے نصیب میں آئے گی۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ چنے اور خشخاش کی پھکی کھا لینے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور زکام نہیں ہوتا۔ جو عورت بال مضبوط اور کالے رکھنا چاہتی ہے وہ نہانے کے بعد گیلے بالوں میں ناریل کا تیل لگائے۔ زندگی بھر بال کمزور نہیں ہوں گے۔ جو چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ جماعت سے قبل 2-3 کھجوریں کھا لیا کرو۔ رات کو سونے سے پہلے پستہ کھانے سے دماغ کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ شکرگندی پھیپھڑوں کو طاقتور بناتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں، داغ دبے دور ہو جائیں گے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی ایک بڑی وجہ زیادہ یا بے ترتیب حیض کا آنا ہے۔ خواب میں سر کے بال کھلے دیکھنا عورت کے لیے شادی کی علامت ہے۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کرو، تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہوتا ہے۔ ناظرین، ناخن جلدی کاٹ لینے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ سفر سے پہلے زیتون کے تیل سے ٹانگوں کی مالش کرو۔ جتنا بھی سفر کرو گے تھکو گے نہیں۔ کام کے دوران اچانک سر درد ہو جائے تو نمک چاٹ لو۔ اگر دماغ کمزور محسوس ہو تو بادام کے تیل سے مالش کرو، دماغ میں طاقت آ جائے گی۔ کام کے دوران زیادہ نیند آئے تو ادرک والا پانی پی لو۔ شلجم کھاؤ، کھانسی اور پتھری دونوں سے نجات ملے گی۔ بغیر قصور کے ملنے والے دکھ بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اگر کمزوری محسوس ہو تو دودھ میں کھجور ابال کر پی لو۔ جو شخص رات کو چہرہ دھوئے بغیر سوتا ہے شیطان اس کے چہرے کو چاٹتا ہے اور اس شخص کو برے خواب اور ڈراؤنے خیالات آتے ہیں۔ جو شخص اس میں مبارک یا مغنی صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لے اس کی ہر جائز دوا قبول ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جو زیادہ پانی پیتا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، جو زیادہ کھاتا ہے وہ سست ہوتا ہے۔ معاف کر دینے سے انسان کی روح پاک ہو جاتی ہے۔ برتن میں سانس لینے یا پھونک مارنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ وہ عورت جو ناپاکی کی حالت میں کھانا پکاتی ہے، ایسی عورت گھر میں غربت لے آتی ہے۔ جو صبح دیر سے اٹھتی ہے، گھر والوں کا گلہ شکوہ کرتی ہے، سسرال میں کم رہتی ہے اور شوہر پر یقین نہیں رکھتی، وہ بھی نقصان میں رہتی ہے۔ ناظرین، دہی کا اوپر والا پانی جگر کو صاف کرتا ہے اور یہ ہیپاٹائٹس کے لیے بہترین علاج ہے۔ کشمش روز کھاؤ، بال قبل از وقت سفید نہیں ہوں گے۔ جامن کی گٹھلی ہم وزن شہد میں ملا کر پیسٹ بنا لو، سلائی کی مدد سے صبح شام آنکھوں میں لگاؤ، انشاءاللہ موتیا دور ہو جائے گا۔ جو لوگ کھڑے ہو کر کپڑے بدلتے ہیں ان کے گھر میں رزق کی تنگی رہتی ہے۔ گرم یا میٹھی چیزیں، ٹھنڈا پانی پینے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ کھجور ناشتے میں کھانی چاہیے تاکہ اندرونی جراثیم ختم ہو جائیں۔ سفید مرغ کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور ہو جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کرتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ دوست بنانے سے پہلے چہرہ نہیں اخلاق اور نیت دیکھو۔ صبح اٹھ کر دہی میں پیسی دار چینی ڈال کر کھاؤ، چند دنوں میں وزن کم اور باہر نکلا پیٹ اندر ہو جائے گا۔ پھٹے ہونٹوں پر شہد اور گھی لگا لو، نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ نعمت نہیں نصیب ہوتے ہیں جنہیں اللہ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔
چہرے پر قدرتی چمک لانی ہو تو ٹماٹر کے رس میں لیموں اور بیسن ملا کر لگاؤ۔ اگر دودھ پھٹ جائے تو پریشان نہ ہو، اس سے پنیری یا کھویا بنا لو، ذائقہ لاجواب ہوگا۔ انسان کی سب سے بڑی طاقت اس کی خاموشی اور سب سے بڑی کمزوری اس کا غصہ ہے۔ گرمی میں جسم کا درجہ حرارت کم رکھنے کے لیے روز صبح سونف کا پانی پی لو۔ جو نصیب میں نہیں وہ رو رو کر بھی نہیں ملتا، جو نصیب میں ہو وہ چھن کر بھی واپس آ جاتا ہے۔ ناظرین، اگر سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو آٹے کی گیند ڈال دو، کچھ دیر بعد نکال دو، نمک متوازن ہو جائے گا۔ چھوٹے بچوں کے کپڑے نرم رکھنے کے لیے انہیں ارگ گلاب سے دو۔ چہرے کی جھریاں کم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل رات کو لگاؤ۔ جن کے دل صاف ہوتے ہیں ان کے نصیب کبھی گندے نہیں ہوتے۔ اگر بال زیادہ جڑ رہے ہوں تو دہی میں مہندی لگا کر لگاؤ، جڑیں مضبوط ہوں گی۔ زندگی میں خوشی مانگ کر نہیں ملتی، دواؤں اور صبر سے ملتی ہے۔ کبھی کسی کے جذبات سے نہ کھیلنا۔ دل کا زخم نظر تو نہیں آتا مگر عمر برسنے والا ہوتا ہے۔ چائے پیتے وقت زبان جل جائے تو فوراً دار چینی کا دانہ رکھ لو، جلن فوراً کم ہو جائے گی۔ نسخہ کاپی پر نوٹ فرما لیں۔ قدرت کی دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں انسان صدیوں سے طاقت، توانائی اور مردانہ صحت کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ انہی چیزوں میں دو خاص نعمتیں ہیں، جائفل اور شہد۔ آج کی اس تفصیلی ویڈیو میں ہم ان دونوں قدرتی اجزاء کے فوائد، ان کا روایتی استعمال اور اختیارات جانیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ کس طرح صدیوں پرانے علم کے مطابق یہ دونوں مل کر جسم کو طاقت فراہم کرنے میں مددگار مانے جاتے ہیں۔ چلیں بات شروع کرتے ہیں۔ پہلے جائفل۔ جائفل ایک خوشبودار، گرم تاثیر رکھنے والا بیج ہے جو دنیا بھر میں مسالے، ادویات اور روایتی علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ قدیم یونانی طب سے لے کر عرب حکومت تک ہر جگہ جائفل کو ایک قیمتی جز سمجھا گیا ہے۔ جائفل کے چند روایتی فوائد: خون کی گردش بہتر کرنا۔ روایتی طب کے مطابق جائفل جسم میں حرارت بڑھا کر خون کی تیزی چلانے میں مدد دیتی ہے، جس سے کمزوری اور سستی میں بہتری دیکھی جاتی ہے۔ اعصاب کو مضبوط کرتی ہے۔ پرانے زمانے میں اسے ذہنی تھکاوٹ، ڈپریشن اور اعصابی کمزوری کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا تھا۔ اور ہاضمہ بہتر کرتی ہے۔ جائفل پیٹ میں گیس، ابارہ اور کمزور ہاضمے کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے۔ جسمانی طاقت میں اضافہ۔ حکمت کے مطابق اس کی گرمی بدن میں توانائی پیدا کرتی ہے اور مردانہ طاقت کے لیے معاون سمجھی جاتی ہے۔ البتہ یاد رہے، جائفل میں طاقت ہے مگر زیادتی نقصان ہے، اس لیے ہمیشہ خاص احتیاط کی جاتی ہے۔ نمبر 2 پر بات کرتے ہیں شہد۔ شہد اللہ کی نعمت، قدرتی طاقت۔ شہد ایک ایسی نعمت ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہ مکمل قدرتی توانائی ہے جس میں پوٹاشیم، کیلشیم، معدنیات، قدرتی شکر، اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ روایتی طب میں شہد کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسے طاقت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ مردانہ کمزوری کے معاملے میں شہد کو اس لیے مفید مانا جاتا ہے کہ یہ جسم کو فوری توانائی دیتا ہے، خون بناتا ہے اور تھکاوٹ کم کرتا ہے، جسمانی قوت اور برداشت بڑھاتا ہے، ہارمونز کے توازن میں مدد دیتا ہے، خون کی روانی اور شریانوں کی صفائی میں معاون ہوتا ہے۔ شہد جسم میں ایسی قدرتی حرارت اور طاقت پیدا کرتا ہے جو عمومی صحت اور قوت کے لیے فائدہ مند ہے۔ جائفل، شہد کا حکمت ملاب۔ روایتی طب میں ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ شہد کی فوری توانائی اور جائفل کے گرم تاثیر مل کر جسم کو قوت بخشتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جائفل طاقتور ہے، اس لیے اس کا استعمال ہمیشہ بہت کم مقدار میں ہی کیا جاتا ہے، اور نسخہ بنانے کا طریقہ، ترکیب تیار کرنا انتہائی آسان ہے۔ سب سے پہلے جائفل کو ایک باریک پیس کر صرف ایک چٹکی لے لیں، پھر ایک چمچ خالص شہد لیں، دونوں کو اچھی طرح ملا لیں،
یہ روایتی مرکب صدیوں سے جسمانی کمزوری میں طاقت اور توانائی کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، مگر جائفل کی مقدار کبھی زیادہ نہ کی جائے۔ استعمال کا عمومی طریقہ: اس نسخے کو دن میں صرف ایک بار لیا جاتا ہے، اس سے زیادہ استعمال کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل مقصد جسم کو سہارا دینا ہے، دباؤ نہیں۔ استعمال کے بعد جسم میں ہلکی حرارت، توانائی اور چستی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ روایتی اثرات ہیں۔ اب بات کرتے ہیں احتیاط۔ یہ حصہ بہت ضروری ہے۔ جائفل کبھی زیادہ مقدار میں نہ لیں۔ بہت زیادہ لینے سے چکر، گھبراہٹ، متلی، دل کی دھڑکن تیز ہونے جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ دل، شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض یہ استعمال نہ کریں۔ کسی کو الرجی، معدے کی تکلیف یا مستقل کمزوری ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک روایتی طریقہ ہے، باقاعدہ طبی علاج کا متبادل نہیں۔ دوستو، قدرت نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ جائفل اور شہد بھی نعمتوں میں سے ہیں، مگر احتیاط کے ساتھ اگر صحیح طریقے سے فائدہ اٹھایا جائے تو یہ جسم کو توانائی، حرارت، طاقت فراہم کر سکتے ہیں۔ اگر نسخہ چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، طاقت اور خوشی عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم۔